اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری تھی۔ نہایت اہم موضوع قبض اور بسط کا موضوع آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا، یعنی انسان کی زندگی میں بندش اور وسعت کے اسباب۔ اس بحث کو ہم نے بیان کیا کہ عرفانیات میں، سیر و سلوک میں یہ بحث نہایت ہی اہم ہے۔ الہیات میں ہر انسان اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ اب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو اس انسان کو اللہ کی بارگاہ میں ایسے انداز میں پہنچنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے، اللہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو، اللہ کے احکام پر عمل کرتا ہو، اور جس چیز سے اللہ نے اس انسان کو منع فرمایا ہے اس چیز سے یہ انسان اپنی زندگی میں رک گیا ہو۔ اگر یہ انسان ایسے انداز میں زندگی بسر کرے تو یہ انسان اللہ کا قرب اختیار کر لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام بہت بلند مقام ہوگا۔ لہٰذا ان اسباب کو جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور بطور خاص ان افراد کے لیے کہ جو سیر و سلوک الہی اختیار کر رہے ہیں، جو عرفانیات کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایک بلند مقام پالیں۔ لہٰذا انسان کے لیے اس کی زندگی میں بندش ایجاد ہوتی ہے، اور بیان ہوا کہ اس بندش کا سبب خود انسان فراہم کرتا ہے۔ بطور مثال انسان گناہ کرتا ہے، جس گناہ کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں بندش ایجاد ہو جاتی ہے۔ ہم بعض دوستان کو جب کہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں اور پھر وہ تہجد نہیں پڑھتے، تو ہمیں در واقع اس نقطے کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ایک شخص حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا امیر المؤمنین، میں نماز تہجد پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، بہت دل چاہتا ہے کہ تہجد گزاری کروں، اللہ کی بارگاہ میں رات کو بیدار ہو کر اللہ سے ہم کلام ہوں، لیکن نہیں معلوم کہ میں تہجد سے محروم کیوں ہوں، آپ مجھے اس کی وجہ بتائیں۔ تو حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایک ایسا مرد ہے جسے تیرے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 450 پر ان کلمات کو حضرت سید الاوصیاء سے نقل فرماتے ہیں۔ یعنی اے انسان، تم گناہ کرتے ہو اور تمہارے گناہ تمہارے پیروں کی زنجیر بن چکے ہیں۔ یعنی گناہ کا اثر یہ ہے کہ انسان تہجد سے محروم ہو جائے۔ جب یہ زنجیر انسان کے پیروں میں اسے جکڑ لیتی ہے تو اسے تہجد کے ٹائم بیدار نہیں ہونے دیتی ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا وجہ بیان کر رہے ہیں، سبب بیان کر رہے ہیں، اور در واقع یہ دلیل ہے کہ انسان کا عمل، انسان کا گناہ اس کی زندگی میں بندش ایجاد کرتا ہے۔ انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایک ایسا مرد ہے کہ جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے۔ جب گناہوں نے جکڑ رکھا ہے تو تجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ ہم صرف بندش کو جو ہے وہ نان خطائی پر تصور کرتے ہیں کہ انسان کا اگر یہ رزق مادی محدود ہو جائے، انسان کو روزگار نہ ملے، زندگی میں مشکلات ایجاد ہو جائیں، بندش ایجاد ہو جائے، گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں، انسان کے گھر میں رشتے نہ آئیں، انسان کی رشتہ داریوں میں دراڑ آنا شروع ہو جائے، وغیرہ وغیرہ جو مسائل، جن مسائل میں ہم سب لوگ روزمرہ زندگی میں مبتلا ہیں، جب رجوع کرتے ہیں کسی کی طرف تو کہتا ہے آپ کو فلاں شخص نے تعویذ کر دیا ہے، فلاں شخص نے آپ کو نفرین کر دیا ہے، بد دعا کر دیا۔ کیا کریں جی؟ اتنے پیسے دیں تاکہ آپ سے نفرین کا خاتمہ کیا جا سکے، اتنے چلے کرنے پڑیں گے آپ کی نفرین کے خاتمے کے لیے، آپ سے بد دعا کو ختم کرنے کے لیے، تعویذ ختم کرنے کے لیے۔ لیکن اگر انسان خود اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھ لے تو بہت سے ایسے اسباب
انسان کی اپنی زندگی میں موجود ہیں، ایسے گناہ انسان کی زندگی میں موجود ہیں جن کی طرف انسان متوجہ نہیں ہے، اور یہی گناہ باعث بن رہے ہیں کہ انسان کی زندگی میں یہ روزمرہ مشکلات پیش آئیں۔ لیکن حضرت سید الاوصیاء نے ان مشکلات سے بڑھ کر ایک دوسری طرف اشارہ کیا کہ انسان کا اصلی مقصد اس دنیا میں آنے کا خداوند متعال کی لقاء کے مرتبے پر فائز ہونا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ اگر انسان تمام زندگی کولو کے بیل کی طرح جو ہے وہ چکر لگاتا رہے، صبح سے شام تک اس کی مصروفیات یہی ہوں، لیکن تمام دن بھر اس کا ایک لمحہ بھی خداوند متعال کے لیے وقف نہ ہو، اور وہ اس چیز کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے کہ اس کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا تھا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا تھا، اور وہ عبادت اور معرفت کی لذت سے محروم ہے۔ اب جب محروم ہے تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ حضرت سید الاوصیاء بیان فرما رہے ہیں کہ انت رجل قد قیدتک ذنوبک، کہ تو ایک ایسا مرد ہے جسے گناہوں نے جکڑ رکھا ہے، لہٰذا تو اس سعادت عظمیٰ سے محروم ہے۔ اور ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ بندش صرف دنیاوی زندگی میں مشکلات کو بندش کہتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، دنیاوی زندگی میں مشکلات بھی بندش ہیں، اور بندش اس کی وجہ ہے، اور دنیاوی زندگی کے علاوہ معنویات، سیر و سلوک، سیر اللہ کے سفر میں انسان کا سعادت عظمیٰ سے محروم ہونا یہ ایک بہت بڑی بندش ہے۔ لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کافی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 772 پر نقل کرتے ہیں کہ ان الرجل یذنب الذنب، کہ ایک انسان ہے، ایک مرد ہے جو گناہ کو انجام دیتا ہے، فَيُحْرَمُ صَلَاةَ اللَّيْلِ، اور اس گناہ کے نتیجے میں وہ تہجد سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونے سے، اللہ سے گفتگو کرنے سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ جو گناہ اس نے انجام دیا تھا درواقع یہ گناہ مناسبت نہیں رکھتا اللہ کے ساتھ ملاقات کے لیے، لہٰذا یہ محرومی کا سبب بن رہا ہے۔ انسان میں اللہ سے ہم کلام ہونے کی ایک مناسبت اور ایک سنخیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ گناہ اس مناسبت اور سنخیت کا خاتمہ کرتا ہے، لہٰذا یہ انسان اللہ کی طرف چاہتے ہوئے بھی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا وہ انسان جو اللہ کی طرف سفر کر رہا ہے، اس انسان کو مراقبے کی ضرورت ہے، عام مراقبہ نہیں بلکہ شدید ترین سخت ترین مراقبے کی ضرورت ہے، اور صرف کسی ایک لمحہ بیٹھ کر مراقبہ نہیں کرنا ہے بلکہ ہمیشہ مراقبہ کرنا ہے، لحظہ لحظہ اس کو مراقبہ کرنا ہے۔ اور مراقبے سے متعلق ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ اس کے تمام ارکان موجود ہونے چاہیے تاکہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اور وہ اسباب جو اسے اللہ کی بارگاہ میں نزدیک ہونے سے روکتے ہیں اور اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کرتے ہیں، ان اسباب کو انسان مراقبے کے نتیجے میں اپنی زندگی سے ختم کر لے۔ لہٰذا نقل ہوا ہے کتاب من لا یحضر الفقیہ میں، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 74 پر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ المعاصی حم اللہ عز وجل، گناہ جو ہیں وہ درواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک پرتگاہ ہیں۔ درواقع پرتگاہ عزیزان محترم ایک ایسی چیز کو کہتے ہیں جیسے انسان ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور آگے ایک بہت بڑی کھائی موجود ہے جس میں پانی ہے، تالاب ہے، اور اگر انسان اس کھائی سے اس کا پیر جو ہے وہ پھسل جائے اس چوٹی سے تو وہ اس کھائی میں جا کر گرے گا، اس گودال میں جا کر گرے گا، اور وہاں سے اس کی نجات کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے، وہ وہاں جا کر غرق ہو جائے گا۔ تو گناہ درواقع ایک ایسی ہی پرتگاہ کا نام ہے، ایک ایسی ہی چوٹی کا نام ہے کہ جس سے اگر انسان کا پیر پھسل گیا اور انسان گناہ میں مبتلا ہو گیا تو درواقع اس کھائی میں جا کر گرے گا، اور اس کے وجود کا ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پاش پاش ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا، انسان غرق ہو جائے گا۔ فَمَن يَرْتَعْ حَوْلَهَا يُوشِكَ أَن يَدْخُلَهَا، جو اس پرتگاہ کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتا ہے اور چلتا ہے، وہ زیادہ قوی چانس یہ ہے کہ وہ اس کے اندر گر جائے گا۔ لہٰذا گناہ کی طرف
قدم بڑھانا اور گناہ کے اطراف میں چلنا انسان کو گناہ میں مبتلا کر دے گا۔ بس اوقات انسان کہتا ہے کہ میں بہت خود پر تسلط رکھتا ہوں، اپنے اوپر بہت طاقت رکھتا ہوں، مجھے اپنے اوپر بہت کنٹرول ہے، میں گناہ نہیں کروں گا، لہٰذا ایسی جگہوں پر جاتا ہے جہاں گناہ عام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے اپنے نفس کے اوپر جو ہے وہ بہت کنٹرول ہے۔ مثلاً بطور مثال ایک ایسی جگہ جاتا ہے جہاں شراب نوشی عام ہے، وہاں شراب پی جاتی ہے۔ مثلاً ایسی کوئی جگہ ہے، کوئی ایسا مکان بنا ہوا ہے جہاں لوگ عام شراب نوشی کرتے ہیں۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو گناہ سے معاف ہوں، یعنی مجھے گناہ پر اتنا کنٹرول حاصل ہے کہ میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں چلا جاتا ہے اس مکان پر۔ تو اس مقام پر جانے کے نتیجے میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ یقیناً گناہ میں مبتلا ہوگا۔ البتہ ایسے مقام پر جانا خود گناہ ہے عزیزان محترم۔ پس جو گناہ کی وادی کے قریب ہوگا اس میں گرنے کا امکان اس کا بڑھتا چلا جائے گا، اور نہ صرف یہ کہ گرے گا بلکہ گر کر ہلاک ہونے کا جو گمان ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ لہٰذا ایک مومن کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ وہ کبھی بھی گناہ کے بارڈر پر حرکت نہیں کرتا ہے کہ بارڈر سے اگر اس طرف ہو گیا تو گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ لہٰذا مومن کبھی گناہ کے بارڈر پر چلتا ہی نہیں ہے اور گناہ کی طرف کبھی قدم بڑھاتا ہی نہیں ہے، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان نورانی کلمات پر عمل کریں اور ایسے مقامات سے دوری اختیار کریں جو در واقع اور در حقیقت گناہ کا بارڈر ہیں اور ہمارے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں۔ یہ در واقع اسباب بندش ہم انسانوں نے خود اختیار کر رکھے ہیں، اور جب تک ہم ان اسباب بندش کو اپنی زندگی سے دور نہیں کریں گے ہماری زندگی میں وسعت ایجاد نہیں ہوگی، بندش کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وسعت کے اسباب کی طرف اگر دیکھا جائے تو وسعت کے اسباب ہم پہلے تفصیل سے بیان کر چکے کہ انسان اپنے والدین کو راضی رکھے۔ والدین کو راضی رکھنے سے انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد ہوتی ہے۔ والدین کا احترام کرنا، یہ احترام انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے۔ دوست مومن کا احترام کرنا انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے۔ وہ دوست جو انسان کو اللہ کی طرف سفر کرنے میں مدد کر رہا ہے، اسے اللہ کی طرف بڑھنے میں اس کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اس کا احترام کرنا، نہ صرف احترام کرنا بلکہ اس کو راضی رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور ہم بیان کر چکے کہ بسا اوقات ایسے عزیز، ایسے دوست انسان کے ذوی الارحام سے بلند درجہ رکھتے ہیں انسان کے لیے، لہٰذا ان کا راضی رکھنا ذوی الارحام کو راضی کرنے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر انسان اگر اپنے ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اور بطور خاص ان خواتین کے ساتھ جن کا بیان ہوا کہ انسان کی پھوپھی ہے، انسان کی خالہ ہے، ایسی خواتین کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان کے لیے وسعت ایجاد کرے گا زندگی میں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور دل نشین انداز میں، دھیمے انداز میں، تھوڑا اونچے انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا انسان کے لیے وسعت ایجاد کرے گا۔ پھر اگر انسان کسی حقدار کو اس کا حق لوٹا دیتا ہے، اس کا حق اس تک پہنچا دیتا ہے، یہ انسان کے لیے وسعت ایجاد کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی زندگی سے گناہوں کا خاتمہ کر دے تو یہ گناہوں کا خاتمہ انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرے گا۔ اللہ کی فرمان برداری کرنا انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے۔ قبرستانوں میں جانا انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتا ہے، اور بیان ہوا کہ انسان جب قبرستانوں میں جاتا ہے تو وہاں جا کر انسان آخرت کو یاد کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کو یاد کرتا ہے، اپنے حقیقی منزلگاہ کو مشاہدہ کرتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر انسان نے ایک نہ ایک دن ضرور آنا ہے، لہٰذا اس مکان کو آباد کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا چاہیے۔ جیسے انسان ایک زمین لیتا ہے، اس پر گھر بنانا چاہتا ہے، اور پھر گھر بنانے کے لیے انسان جو ہے وہ معمار کے پاس جاتا ہے، انسان آرکیٹیکٹ کے پاس جاتا ہے، بہت سے انسان جو ہے وہ جتن کرتا ہے اس گھر کی تعمیر کے لیے۔ جب گھر تعمیر ہو جاتا ہے تو اسے آباد کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ اسباب و وسائل زندگی کو تلاش کرتا ہے۔ لہٰذا انسان جیسے اپنے دنیاوی گھر کو آباد کرنے کے لیے جتن کر رہا ہے، ایسے ہی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے اپنے اس آخرت کے گھر کی طرف متوجہ ہو، قبرستانوں
کی طرف رجوع کرے، ایسے اعمال کرے کہ جو اس کے اس گھر کو، جو گھر دائمی ہے، اس کو آباد کر سکے۔ لہٰذا انسان اگر خود کے لیے استغفار کرتا ہے، دوسرے مؤمنین کے لیے استغفار کرتا ہے، اپنے ذوی الارحام کے لیے استغفار کرتا ہے، اپنے دوستوں کے لیے استغفار کرتا ہے، تو یہ استغفار بھی انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو امور پہلے اب تک بیان ہو چکے اس سلسلے میں، کہ وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، ان اسباب سے دوری اختیار کرنا، وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں، ان اسباب کو اپنانا در واقع انسان کی اس سلوک اللہ کے سفر میں انسان کی کامیابی کا سبب ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے کہ انسان کے لیے بسا اوقات بندش ایجاد ہوتی ہے، انسان جستجو کرتا ہے، تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس بندش کی وجہ کیا ہے، اسے وہ وجہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا ہے، پھر یہ میرے لیے بندش ایجاد کیوں ہو گئی ہے؟ لہٰذا اس موضوع پر تفصیلی گفتگو آئندہ دروس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا عما يسخطك وتنحى۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ کرے اور وسعت ایجاد کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔